محمد محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے بے پناہ نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان صرف دنیا کی نعمتوں کو ہی شمار کرے تو جیسے مولا نے دعائے عرفہ کے اندر بیان کیا، چہرے کے اوپر اتنی نعمتیں خدا کی ہیں، کوئی ایک چیز چھن جائے تو سمجھ میں آ جاتی. جسمانی نعمتیں خداوند متعال کی، روحانی نعمتیں. کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا اعتراف کرتے رہیں کہ ہاں یہ نعمتیں خدا کی ہیں. یعنی کم سے کم شکر یہ ہوگا کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ بھئی یہ معمول نہیں ہے کہ یہ ملنا تھا، خدا نے عنایت کی ہیں تو ہوا ایسا. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں، بے پناہ نعمتوں کے سائے میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ نعمتیں خدا نے دی ہیں. کیا ہم نے کمائی ہیں؟ آنکھیں ہم نے خود سے کمائی ہیں، جسم سب خدا کا دیا ہوا، ایک ایک چیز خدا کی دی ہوئی ہے. لیکن فرصت اتنی بھی نہیں ہے کہ ان اعضاء و جوارح کا شکر کریں. پتہ نہیں دنیا میں ہم کہاں مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں کہ یہ خدا نے دی ہے. تو ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ خدا سے اعتراف کرتے ہوئے کہ خدا جو کچھ ہے تیری طرف سے، جو بھلائی ہے تیری طرف سے، جو اچھائی ہے تیری طرف سے، جو خوبی ہے تیری طرف سے. اس کا خلاصہ بنتا ہے الحمدللہ، سب کچھ تیری طرف سے. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. اس شکر کے نتیجے میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ بصیرت ملے، خدا کی طرف توجہ نصیب ہو جائے. ہماری توجہات جو مجھے سمجھ میں آتا ہے بہت ساری چیزوں کی طرف ہوتی ہے. مثلا ابھی جب میں مجلس پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں لوگ دیکھیں گے. نہیں معلوم یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ مثلا یہ جگہ، اس جگہ کے تقاضے کیا ہیں،
بہت ساری چیزیں ذہن میں آئیں گی، اور ہم لوگ اسی طرح دنیا میں زندگی گزارتے وقت بہت ساری چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں، تو اس میں خدا کہاں ہوتا ہے؟ بعض اوقات سب چیزیں ہوتی ہیں دماغ میں، خدا نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کیا مشکل ہے۔ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جب انسان مجلس پڑھتا ہے تو ساری توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے، ابھی دیکھتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر ہمارے بھائی پڑھنے والے ہیں، ان کو بھی اندازہ ہوگا، بعض اوقات انسان کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اتنا غرق ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ خدا کے لیے پڑھ رہا تھا۔ واقعا بعض اوقات مجلس پڑھتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ذہن سے نکل جاتا ہے، غرق ہو جاتے ہیں چیزوں کے اندر۔ ابھی تو یہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں تو یہ ہے، دنیا کے نام پہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں، پھر غفلتیں آتی ہیں۔ تو جب خدا سے انسان ایک دفعہ غافل ہوتا ہے تو پھر سمجھ لو جس پلیٹ فارم پہ کھڑا تھا وہ پلیٹ فارم نیچے سے نکل گیا، اب پتہ نہیں کہاں لڑکے گا، کس طرف جائے گا۔ یہ خدا کا عجیب نظام ہے کہ خدا نے ہم سب کو ایک ہدایت کی ہے کہ اس کی طرف دیکھو۔ اس کے لیے ایک پوائنٹ ذہن میں آتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، خدا متعال نے کم سے کم 2 جگہ قرآن کریم میں اس بات کو بتایا کہ جب مثلا اصحاب کہف نے اپنی قوم کو چھوڑا اور خدا کی طرف توجہ دی تو خدا نے ان کو کیا نعمت دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان کو چھوڑا خدا کی خاطر، تو یہاں پہ ایک جملہ استعمال ہوا ہے، عازل کرنا۔ عازل کرنا جیسے ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، عہدے سے عازل کر دیا، برطرف کر دینا، صحیح۔ فلما اعتزلهم، اور جب انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خاندان کو چھوڑا جو بت پرستی کی طرف جا رہے تھے، چچا کا خاندان، تو خدا متعال فرماتا ہے ہم نے ان کو حکمت دی، ہم نے ان کو اولاد طیبہ و طاہرہ دی، نبوت۔ اور سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے معاملے میں فرمایا کہ جب فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور وہ جو ان کی قوم غیر خدا کی پرستش کرتی تھی اسے چھوڑ دیا، تو خدا متعال نے ان کو غار میں پناہ دے دی، اور وہ جو معجزات رونما شروع ہوئے۔ تو اس سے قانون نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں خاص ہدایت چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر خاص توجہ چاہتے ہیں خدا متعال کی طرف سے، تو ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ دل میں اطمینان خدا کے علاوہ کسی پہ نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ کہنا جتنا آسان ہے کرنا اتنا نہیں، اس سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں، میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو میری زندگی میں سب سے اہم کام اس وقت کیا ہے؟ ظاہری طور پر ظاہر ہے سب سے اہم کام مجلس پڑھنا ہے، اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں ہے میرے لیے۔ یہ جو میں زندگی میں سب سے اہم کام انجام دے رہا ہوں، اس نے مجھے عزت دی ہے، انشاءاللہ اللہ کے سامنے بھی عزت دے گا۔ یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس میں میری ساری مہارت پڑھنے میں ظاہری طور پر جو استعمال ہو رہی ہے وہ ایک زبان ہے۔ کبھی گاڑی میں جاتے ہوئے میری زبان دانتوں کے درمیان ہو اور ایک جھٹکا لگ جائے تو یہ کٹ جائے گی، یہ کٹ گئی تو جو سب سے اہم کام میں سمجھ رہا تھا ختم ہو گیا، گیا۔ صحیح ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا ہو جائے تو اس دن مجھے یاد رہے گا کہ میں مجلس خدا کے لیے پڑھتا تھا، نہیں بھی پڑھتا تو کیا ہوا، خدا تو ہے، یاد رہے گا۔ یہ سخت کام ہے۔ ہم لوگ بہت ساری چیزیں خدا کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی وابستہ کسی اور چیز سے ہیں، خدا سے وابستہ نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی۔
جو پوری کوشش کر لیں، میرے جیسے لوگ، آپ، ہم سب مل کر، مجھے کہ جو کام بھی کریں وابستہ خدا سے رہیں، خدا کے لیے کریں۔ جس دن میں اور اب اس کام میں مہارت لے لیتے ہیں کہ ہم باقی سب کو چھوڑ دیں اپنے دماغ سے، صرف خدا کی طرف توجہ دیں، خدا کی خاطر کریں، ترک کرنا ہے خدا کی خاطر کرو، رابطہ بنانا ہے خدا کی خاطر بناؤ، کرنا ہے خدا کی خاطر کرو، نہیں کرنا خدا کی خاطر چھوڑ دو۔ جس دن یہ کرنا شروع کر دیا پھر سمجھ لو ہم خدا کے محبوب بندے ہو گئے، پھر ہم خدا کے محبوب بندے ہو گئے۔ آج ایک روایت پڑھ رہا تھا جس میں 2 محبوب بندے روایت میں ذکر ہوئے، میں ابھی روایت نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یاد بھی رہ جائے گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک روایت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اس روایت کے اندر 2 بندوں کو کہا کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، مجھے تعجب ہے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے نوٹ کی بھی ہے اور شاید مل جائے، لیکن بہرحال میں دونوں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات بھی پوری ہو جائے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں عربی پڑھ لوں، اہل بیت کی کلام کو پڑھنے میں بڑی روحانیت آتی ہے۔ امام نے فرمایا تھا اس روایت میں، جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ روایت مولا چوتھے سرکار سے تھی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کل میں عربی بھی دیکھ کے لاؤں گا۔ امام نے فرمایا 2 خاصیتیں اللہ کو پسند ہیں۔ پہلی چیز فرمایا وہ قلب جو غمزدہ ہو، یہ خدا کو پسند ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جو غمزدہ قلب ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ایک انسان دنیا کے غموں میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو خدا کو پسند نہیں ہوگا۔ کہ مثال کے طور پر کسی کا کوئی کاروبار میں مشکل آ گئی، وہ اس کا غم لیے بیٹھا ہے، کسی کو کوئی نعوذ باللہ تعالی مثلا کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دنیا کی بدنامی، اس کا غم لیے بیٹھا ہے، یہ غم تو خدا کے نزدیک محبوب نہیں ہوگا۔ مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا اس نے اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کیا ہے، اطاعت میں کوئی کام کرنے کی وجہ سے غم آیا ہے، یا اللہ کی قضاء و قدر میں کوئی حکم آیا ہے اس کی وجہ سے کوئی غم آیا ہے۔ مثلا دنیا کی خاطر غم آئے، اس کا تو کوئی اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ برا ہے کہ اگر انسان دنیا کی کسی غم کی خاطر بیٹھ جائے، کسی کی گاڑی چوری ہو گئی وہ بیٹھ گیا، کسی کی فلاں چیز خراب ہو گئی وہ بیٹھ گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، خدا کی قضاء و قدر آئی ہے، اس میں کوئی غم آ گیا، مثلا ایسی میں عرض کر رہا ہوں، مثلا فرض کریں نعوذ باللہ تعالی کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، اب یہ بیماری اس کے اپنے ارادے سے تو نہیں لگی ہے، خدا کی قضاء و قدر میں ایک بیماری آئی، وہ لگ گئی، اب اس کا غم ہے اس کے دل کے اندر کہ میرے اوپر ایک بیماری آئی ہے، صحیح ہے؟ یہ بیچ کی ایک چیز ہے، اپنا معاملہ ہے، صحیح ہے؟ اب تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں، کسی کو اپنی اولاد کی خاطر کوئی غم جھیلنا پڑ گیا، مثلا اس کی اولاد بیمار ہو گئی ہے، قضاء و قدر آئی ہے، اولاد بیمار ہو گئی ہے، صحیح ہے؟ اب ماں باپ کو غم جھیلنا پڑ گیا خدا کی قضاء و قدر پہ، چونکہ اولاد بیمار ہے، اس غم میں بہت طاقت ہے۔ کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، قضاء الہی ہے، آئی چلا گیا، اس کا اس کے دل میں غم ہے، اس غم میں بہت طاقت ہے۔ اب اچھا اسی طریقے سے مثلا ایک بندہ ہے، اس کو غم ہے آخرت کا، آخرت کا غم ہے، کس بات کا غم ہے؟ کہ کل برزخ میں مجھے بندوں کے حقوق کا جواب دینا پڑے گا،
کل مجھے اللہ کے سامنے عبادتوں کا سوال کا جواب دینا پڑے گا، اس کا غم ہے اس کے دل کے اندر. یہ غم بہت اچھا ہے. خدا کو غمزدہ دل پسند ہے، غمزدہ دل پسند ہے. البتہ یہ عجیب بات ہے کہ اہل بیت اطہار اپنے غم کو اپنے دل میں چھپاتے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ رکھتے تھے. یہ مولا کا فرمان بھی ہے. فرمایا مومن وہ ہے کہ حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہہ. مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل غمزدہ ہوتا ہے، چہرے کے اوپر خوشی رکھتا ہے. تو وہ اپنے غم کو دوسروں کے اوپر نہیں دیتا، دوسروں کو اپنے غم میں مبتلا نہیں کرتا، اپنے غم کو جھیل لیتا ہے، لیکن اندر سے غمزدہ ہوتا ہے. یہ بہت اچھی کیفیت ہے. معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا، چلو معذرت اس لیے ذرا سے موضوع سے باہر جا رہا ہوں. جو بی بی ام البنین کا اتنا بڑا مقام ہے نا، اس بے پناہ غم کی وجہ سے جو ان کے دل میں بہت غم تھا، اس کی وجہ سے ان کا کوئی غیر معمولی مقام ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے، شاید میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، شاید ہمارے معاشرے میں بی بی ام البنین کا مقام پہچانا نہیں گیا، ہم نہیں سمجھ پائے اس بات. مجھے لگ رہا ہے عراقی ہم سے کہیں بہتر جانتے ہیں ان کے مقام، ان کی عظمت کو. البتہ یہاں پر بھی کچھ لوگ یقیناً ہیں جو ان کی دی ہوئی نعمتوں میں غرق ہو سکے. الحمدللہ رب العالمین. بیوی کا بہت بڑا مقام ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد. اسی طریقے سے جو بیویاں ہیں جنہوں نے ان مصائب کو جھیلا ہے، مولا چوتھے سرکار جن کا دل 30 سال اپنے والد کے غم میں غمزدہ رہا، یہ جو مقامات ہیں یہ اس غم کے پیچھے ہیں. بس فرمایا کہ خدا کو مغمون غمزدہ دل پسند ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں دنیا کی ایسی خوشی آتی ہے جو آخرت اور اس پاکیزہ غم کو بھلا دیتی ہے، وہ خدا کو پسند نہیں ہے. یعنی دنیا میں ایسا مگن ہو جانا کہ جس سے انسان یہ بھول جائے کہ اس نے مرنا ہے، اس کو آخرت میں خدا کے سامنے جانا ہے. تو جیسے ہی کوئی انسان اس طرح کی ایک خوشی میں جاتا ہے، ایک پاکیزہ خوشی ہوتی ہے، مثلا کسی اولاد کی، مثلا شادی بیاہ کا کوئی معاملہ ہے، ایک پاکیزہ خوشی ہے، اللہ کی سنت پہ عمل ہوا ہے، نبی کی سنت پہ عمل ہوا ہے، اس کی کوئی خوشی ہے. پاکیزہ خوشیاں بری نہیں ہیں، خدا ہمیں خوشیوں سے دور نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں خدا ہمیں دنیا میں غرق نہیں دیکھنا چاہتا. تو ہم الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمیں خدا نے بہت اچھا وسیلہ دیا ہے کہ ہم خوشی بھی مناتے ہیں تو اہل بیت کا ذکر کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھی سنت ہے. مثلا آپ کے گھر میں کوئی نیا گھر لیتا ہے تو پہلے ایک مجلس کر لیتا ہے، کوئی حدیث کتاب پڑھ لیتا ہے، اہل بیت کا ذکر کر لیتا ہے. تو ہر خوشی کے ساتھ اہل بیت کا کوئی ذکر کر لیتے ہیں ہم لوگ، یہ بہت اچھی بات ہوئی. تو ایسی خوشی جو انسان کو مگن کر دے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، آخرت سے دور کر دے وہ پسند نہیں ہے. اچھا، یہ میں آپ کی خدمت میں خاص کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم جو واقعی علم خدا کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ غمزدہ دل بہت ضروری ہے. یہ جو بڑے بڑے عرفاء ہیں، علماء ہیں، یہ لوگ راتوں کو غمزدہ رہتے ہیں، تب کہیں جا کر یہ وہ نورانیت حاصل کر پاتے ہیں. جو ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ یہ کہ خاص کر آج کے دور میں وہ یہ کہ ہر چیز ہم سے یہ کہتی ہے خوش رہو، مگن رہو. عبادت کی روح کے خلاف ہے، بندگی کی روح کے خلاف ہے. مگن رہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. مگن رہنا جانوروں کا کام ہے، انسان کا کام یہ نہیں ہے. انسان ذمہ دار خلق ہوا ہے. خوش رہنا برا نہیں ہے، ایسی خوشی جو اس کو خدا سے نزدیک لے کے جائے. میں نے عرض کیا ہمیشہ اچھا ہے انسان نیچر میں جائے، طبیعت میں جائے، اپنے اعزاء اقرباء سے ملے، اپنی زندگی کے اندر جو اللہ نے جائز لذتیں دی ہیں ان سے استفادہ کرے، خدا کا شکر بجا لائے. یہ خوشیاں خدا سے دور نہیں کرتی.
وہ جو خاص لفظ استعمال کرتے ہیں نا مگن، جس کو خدا متعال فرحین ارشاد فرماتا ہے، مگن ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر، یہ برا ہے. بس غمزدہ دل اچھا ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں غرق دل یہ برا ہے. اور جس دن انسان دنیا میں بہت غرق ہو، اس کا دل ایک دم آؤٹ ہوا ہو آخرت سے، بس سمجھ جائے اس وقت کوئی مصیبت آنے والی ہے. کم سے کم مصیبت کیا آئے گی؟ نماز قضا ہو جائے گی. جو مشکل آئے گی وہ یہ آئے گی، کم سے کم نماز قضا ہو جائے گی. ہر روز قرآن پڑھتا تھا، آج نہیں پڑھے گا. فلاں دعا تھی، مس ہو جائے گی. کیوں؟ اس نے اپنے دل سے دوری کا اظہار کر دیا. یہ خدا کو پسند نہیں ہے. تھوڑا سا احتیاط کریں گے میں اور آپ اس کے اوپر، تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. تو اس طرح کی اچھا مثلا چلیے اب جب اتنی بات ہوئی ہے تو مثلا اگر کوئی ایسی خوشی انسان کے اوپر آئے جو مثال کے طور پر آدھا پونا گھنٹہ وہ اس خوشی کے اندر مگن ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر اچانک اس کو یاد آیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً استغفار کر لے، خدا کے سامنے استغفار کر لے کہ خدایا میں ایسے مگن ہو گیا کہ میں تجھے بھول گیا، یہ صحیح نہیں ہوا. اچھا ہم لوگ کب مگن ہوتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی بہت طاقت مل جاتی ہے، بڑی کوئی طاقت مل گئی، کوئی بڑی کامیابی مل گئی دنیا کے اعتبار سے، اس وقت مگن ہو جاتے ہیں. بہت بڑی کوئی خوشی مل گئی اپنے حساب میں، مگن ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر کوئی بندہ خدا ہو، اللہ کا بندہ ہو، جس نے خدا کی خاطر کوئی اچھا کام کیا ہو، وہ مگن نہیں ہوگا. وہ خدا کی خاطر یاد رکھے گا کہ بھئی میں اللہ کی خاطر ہوں. یہ ایک چیپٹر ہے. دوسرا چیپٹر امام نے فرمایا کہ خدا کو وہ دل پسند ہے جو غمگین ہے، اور غمگین کا مطلب میں نے کر دیا. اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ خدا کو خوشی پسند نہیں ہے، یہ ہو گیا. دوسری بات، وہ جس میں ذکر ہو، ذکر ہو. یہ بہت پوائنٹ کی ایک یہاں پہ ایک بات ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی اور ہدف تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں. بعض چیزیں خود ہدف ہوتی ہیں، خود ہدف ہوتی ہیں. مثلا ان الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. صحیح، بس نماز بھی ایک راستہ بن گیا ذکر کے لیے. یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ذکر ہے، بالکل ذکر ہے. درود پڑھتے ہیں، ذکر ہے، ہاں بالکل ذکر ہے. بعض اوقات لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اثر نہیں لیتے. تو اس کا مطلب اگر پیچھے روح نہ ہو تو وہ ذکر نہیں ہے، وہ ورد ہے. وہ ذکر نہیں ہے، ورد ہے، زبان پہ رٹی ہوئی ایک چیز ہے. ذکر کب ہوتی ہے؟ ذکر اس وقت ہو جب اس کے پیچھے جو مفہوم پہنچایا جا رہا تھا اس پر بھی آپ کی توجہ ہو. تو آپ نے تسبیح میں پڑھتے وقت کہا اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ کہا. کب ذکر ہے اور کب ورد ہے؟ ورد اس وقت ہے جب بغیر سوچے سمجھے 34 مرتبہ پڑھ دیا. ذکر اس وقت ہے جب ہر تکبیر خدا کی قدرت دکھائے، خدا کی عظمت دکھائے. اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہ. خدا ہم سے ذکر مانگ رہا ہے یا ورد مانگ رہا ہے؟ ذکر، ذکر مانگ رہا ہے. اچھا سادہ ترین ذکر کیسے ہوگا؟ سادہ ترین ذکر مثلا کوئی بندہ ہے وہ کہے بھائی مولانا مجھے یہ عربی وغیرہ زیادہ اچھی نہیں آتی، دعائیں وغیرہ میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، مجھے صرف ذکر بتاؤ. سادہ ترین ذکر، سادہ ترین ذکر یہ ہے اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہو خدا ہے. سادہ ترین ذکر یہ خدا ہے. اپنے آپ کو خدا کے محضر میں سمجھنا سب سے بڑا ذکر ہے، خدا ہے. اگر کوئی شخص یہ کام کر کے دکھا دے کہ اپنے دل کو اس طرح ذکر سے عادت دلوا دے کہ اس کا دل مثال کے طور پر ہر 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد اس کو یہ یاد دلائے کہ خدا کے سامنے ہو. اگر کوئی شخص یہ کام کر لے تو میں تقریباً یقین رکھ رہا ہوں کہ اس کو ایسی جگہ سے علم ملے گا
جس کو کوئی کہیں اور سے حاصل نہیں کر پائے گا. یہ خدا کے نظام میں عجیب طاقت ہے. اگر دل ایسا ہو جس کو خدا یاد رہے، اس دل پہ علم برستا ہے. جس طرح عرض ہوا کہ وہ غم زدہ جو دل ہوتا ہے اس پہ علم برستا ہے. اس پہ علم برسنے کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ جو ذکر والا دل ہوتا ہے اس پہ کسی اور طرح برستا ہے. یہ جو آیہ کریمہ ہے وہ من حیث خرجتم فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. تو ایک عالم نے ایک دفعہ ایک بہت زبردست بات کہی، کہنے یہ کہ دیکھو میں نہیں کر پایا، میں کوشش بھی کی، میں نہیں کر پایا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان کی بات نقل کر رہا ہوں. ایک تو ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم لوگ کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں سارا کچھ انہوں نے خود بھی کیا ہوا ہوگا. نہیں، سارا کچھ کیا ہوتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے، ہم کہیں اور ہوتے. پھر لیکن کوشش کرتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے. تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی، کہنے کہ دیکھو کوشش کرو ہر 15-20 منٹ کے بعد وقت کے امام کو ایک سلام کر لیا کرو. اللہ اکبر، بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی. ہر 15-20 منٹ کے بعد وقت کے امام کو ایک سلام کر لیا کرو. اگر کوئی یہ کر سکے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اچھا، مثلا اس طرح کی ایک چیز اب ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے. جو ہمارے پاس روایتیں ہیں سید الشہداء کی یاد کے لیے، پانی پیتے وقت کہیں پر بھی سید الشہداء، یہ اسی ذکر کا حصہ ہے. یہ کہ انسان کے دل کو، اچھا سید الشہداء کی یاد میں عجیب بات یہ ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں غم بھی ہے. خدا کی محبوبیت کی دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. ذکر کی طاقت دیکھ رہے ہیں؟ سید الشہداء کے ذکر میں ذکر بھی ہے، غم بھی ہے. تو یہ بہت آسان کام ہے ایک اعتبار سے، کہ مثلا گرمیوں کی راتیں ہیں، پانی تو پئیں گے، امام کو یاد کرتے ہیں. کسی بھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ سکتے ہیں. اردو میں کہیں آپ پر ہمارا سلام ہو یا مولا. لیکن روایت میں ایک جملہ آیا ہے، روایت میں جو جملہ آیا ہے وہ آیا صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. یہ روایت میں آیا. ویسے تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. اور میں ایک اور مشورہ دوں، پھر اس موضوع کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ یہ بھی موضوع کا ہی حصہ بن رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کر سکے، ایک نسخہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کر سکے، زندگی بھر یہ دستور بنا لے کہ ہر صبح امام حسین کی غم میں چند آنسو بہائے، اور ہر شام امام حسین کے غم میں چند آنسو بہائے، خود بخود وقت کے امام کی نظر لطف میں آ جائے گا. خود بخود ان کی نظر لطف میں آ جائے گا اگر اپنی زندگی کا دستور بنا لے. دیکھو ہم سب لوگ نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں نا. بھئی آپ فجر کے بعد کوئی زیارت پڑھیں گے، مثلا زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، زیارت اربعین، کچھ نہیں ہوا تو نماز کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں. تھوڑا توجہ سے کر لو، 2 آنسو بہاؤ امام کو یاد کر کے. نماز مغرب کے بعد آپ نے زیارت پڑھنی ہے، 2 آنسو بہاؤ. اچھا مشکل کام ہے؟ پانی پیتے وقت ہی سوچ لو، کیا مشکل ہے؟ بڑے لوگ واقعا میں سمجھتا ہوں بعض لوگ بہت ماہر تھے، بہت عقل مند تھے. میں نے شاید پہلے بھی تذکرہ کیا، ہمارے نانا راولپنڈی میں رہتے تھے. وہاں محلے میں ایک اہل سنت قاری تھا، بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا. تو پہلے زمانے میں تو اس طرح کی تفریق نہیں ہوتی تھی، سب لوگ ایک دوسرے ملتے تھے آسانی سے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ صحیح ہے. محلے کے سارے بچے اس قاری سے پڑھنے جاتے تھے. قاری تھا. تو اس زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مٹکے ہوتے تھے. مٹکوں کے اوپر مٹی کا پیالہ ہوتا تھا، مٹکے کو یوں ٹیڑھا کر کے پیالے میں ڈالتے تھے. تو وہ مٹکے معمولاً زمین پہ رکھے ہوتے تھے تاکہ وہ ٹھنڈے ہوتے رہتے تھے، پانی ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا تھا اس میں. تو وہ بندے خدا کی عادت تھی اس قاری کی. میں نے اپنے والدہ سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کو یاد ہے؟ وہ فوت ہو گئیں، بتایا تھا انہوں نے کہ ہاں ان کو یاد ہے.
تو وہ پانی میں ڈالتا تھا مٹکے سے پیالے میں، بیٹھتا تھا، بیٹھ کے پیتے تھے لوگ، تو ہاتھ میں لیتا تھا، یوں ہاتھ میں لے کر امام کو سلام کرتا تھا. وہ اہل سنت میں سے تھا، لیکن وہ پیالے کو ہاتھ میں لے کر منہ کے نزدیک رکھتے ہوئے امام کو سلام کرتا تھا، پھر پیتا تھا. بہت طاقت ہے ان اعمال کے اندر، بہت طاقت، ذکر بھی ہے، غم بھی ہے، اور خداوند متعال کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرجہ. ہم نے عرض کیا تھا کل کے نہج البلاغہ میں سے مکتوب نمبر 31 مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ الشریف کی ترتیب میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ وہ مکتوب ہے جو امام کا وصیت نامہ ہے جو انہوں نے اپنے فرزند حجت خدا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے تحریر فرمایا. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ مکتوب مشہور ہے کہ امام نے جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تب ارشاد فرمایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت امام دوم کی عمر شریف 30 سال سے اوپر رہی ہوگی جب امام نے یہ وصیت نامہ ارشاد فرمایا. تو اس وصیت نامے میں گہرائی کافی زیادہ ہے. ہم اس کے کچھ حصوں کو پڑھ سکیں گے، کچھ ظاہر حصوں کو نہیں پڑھ سکیں گے. میں آج ان کو بسم اللہ کر کے شروع کرتا ہوں. خداوند متعال انشاءاللہ اس کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. اس کی ابتدا میں امام نے فرمایا کہ میں یہ وصیت ہے جو اس باپ کی طرف سے ہے. تو ظاہر ہے کہ جملات سب بتا رہے ہیں کہ وہ امام کا وصیت نامہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک عبارت ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ وصیت ہے. نہیں، اس کا تو لفظ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نہیں یہ وصیت ہے. اور یہ وصیت بھی ظاہراً ایسا ہے کہ امام نے لکھوائی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے لکھوائی ہے، ایسا نہیں کہ یہ شفاہن کہی گئی ہے، یا خود امام نے لکھی ہے یا یہ لکھوائی ہے. اس میں لکھا ہے کہ مثلاً سید رضی نے یوں ارشاد فرمایا للحسن ابن علی علیہ السلام علیہم السلام کتبہا الیہ. خود امام نے اس کو لکھا ہے. صحیح ہے. بحاضرین منصرفا من صفین. حاضرین کا کوئی مقام تھا جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو کوئی منزل تھی حاضرین نام کر کے. وہاں پہ جب امام پہنچے تو سید رضی نے لکھا ہے کتبہا. اس کا مطلب ہے شفان نہیں کہا ہے بلکہ امام نے یا خود لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے. بظاہر تو ہے کہ امام نے خود لکھا تھا یہ، تو اس کی اہمیت ظاہر ہے اور بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ وصیت والد کی طرف سے ہے. دوسرا جو پیراگراف ہے وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. اما بعد فإن فيما تبينت من ادبار الدنيا عني. خلاصہ اس میں دوسرے پیراگراف میں یہاں سے امام نے شروع کیا. پہلے تو یہ بتایا کہ یہ ایک والد کی طرف سے جو فنا کی طرف بڑھ رہا ہے، انسان کی حقیقت کو بیان کیا. وہ آپ دیکھیے گا. اچھا، کبھی بھی سننے پہ اکتفا مت کریں، جا کے پڑھیں ضرور. تو آپ میں سے جن لوگوں نے واقعاً کوئی فائدہ اٹھانا ہوگا تو وہ جو ہم اس خطبے کو مکتوب کو ہم بولیں اس کو جا کے گھر میں جا کے پڑھے، تاکہ عادت ہو جائے کہ ہمیں امام کے خطبوں کو کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. تو پہلے میں تو امام نے اپنے وجود کے حساب سے لکھا کہ بھئی جو دنیا میں رہنے والا ہے اس کو فنا کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں ارشاد فرمایا بات تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں نے دنیا کی روگردانی، زمانے کی موزوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے وہ اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو. امام فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا کو دیکھا ہے، دنیا کی بے وفائی دیکھی ہے، آخرت کو سمجھ لیا ہے، اپنی حقیقت کو جان لیا ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دو نتیجے ملتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ مجھے کوئی اور ذکر نہیں کرنا چاہیے سوائے آخرت کے. دوسری بات یہ کہ مجھے اپنی فکر کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے. اچھا، ہم سب جانتے ہیں کہ ائمہ کا جو یہ لہجہ ہوتا ہے
یہ ان سے زیادہ ہمارے لیے ہوتا ہے، ہم سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کو سمجھ لو کہ یہ بے وفا ہے، تم سمجھ لو کہ تم دنیا کے لیے نہیں بنے ہو بلکہ تمہیں آگے جانا ہے، تم سمجھ لو کہ تمہاری منزل آخرت ہے، تو دو نتیجے تمہیں مل جائیں گے۔ پہلی بات، تم بلا وجہ میں کسی اور تذکرے کے اندر، کسی اور مشغولیت کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالو گے۔ ہماری بعض مشغولیتیں ایسی ہیں جو خدا کے حکم سے ہیں، مثلا معاش کمانا خدا کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اتنا کمانا کہ دوسروں کے سامنے محتاجی نہ آئے، خدا کا حکم ہے۔ اگر ممکن ہے تو کمانا تاکہ دوسروں کے کام آئے، یہ بھی خدا کا حکم ہے، یہ بھی خدا کو پسند ہے۔ بس کوئی یہ کہ کمانا خدا کو پسند نہیں ہے، نہیں، صحیح بات نہیں ہے، کمانا خدا کو پسند ہے۔ وہ کمانا جس سے میں دوسروں سے بے نیاز ہو جاؤں، یہ خدا کو پسند ہے۔ وہ کمانا جس کے ذریعے سے میں اللہ کے بندوں کے، اللہ کے دین کے کام آؤں، یہ خدا کو پسند ہے۔ یہ معاش کا تذکرہ غلط نہیں ہے، یہ اچھا ہے۔ دوسرا مسئلہ، امام نے فرمایا اگر کوئی شخص ان پہ توجہ دے تو پہلی چیز کیا ملے گی؟ وہ دوسرے اور تذکروں میں نہیں پھنسے گا۔ اچھا، کہاں پہ دنیا بن جاتی ہے؟ دولت کماؤں تاکہ دوسروں کے سامنے اپنی شان اور مقام دکھاؤں، ہاں اب یہ مشکل ہوگا، اب یہ صحیح نہیں ہوا۔ کسی ایسی مشکل میں جاؤں، کسی ایسے مقابلے میں جاؤں، اس نے یہ کیا تھا اب میں اسے یہ کر کے دکھاتا ہوں، ہاں یہ غلط بات ہے، یہ فضول کے کام ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہوں کے اوپر، مختلف تقریبوں کے اوپر بے تکے خرچے، بے تکے مصروفیتیں کیوں ہیں؟ فلانی نے یہ کیا تھا، ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سب چیزیں۔ امام فرمانا اگر کوئی دنیا کو دیکھے، آخرت کو دیکھے، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے، فضول چیزوں میں نہیں جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے اپنی فکر کرے گا۔ وہ کسی نے میسج ایسے بنا کے بھیجا کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کو دوسروں کی آخرت اور اپنی دنیا سب سے عزیز ہے۔ دوسروں کے بارے میں یہ عزیز ہے کہ وہ آخرت میں کامیابی حاصل کریں، اور اپنے بارے میں کیا عزیز ہے؟ کہ میں دنیا میں کامیابی حاصل کروں۔ بھائی اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اگر تمہیں دوسروں کی آخرت عزیز ہے تو اپنی آخرت کیوں نہیں عزیز؟ دوسروں پہ کرٹیسائز کروں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مکاری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو خود کیا کر رہا ہوں؟ اس کو صحیح کرو پہلے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو دیکھے، وہ دوسروں کی طرف جائے گا ہی نہیں ہے۔ امام اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کروں تو مجھے دوسروں کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میں تم سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ تم میرے ہی وجود کا حصہ ہو، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ عجیب بات ہے یہ۔ دیکھیے، بعدہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی، زمانے کی موزوری، زمانہ اپنی چال چلتا ہے یعنی لوگ، آخرت کی پیش قدمی، آخرت بڑھ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، اقبال الآخرہ، ان باتوں سے جو حقیقت پہچانی ہے وہ اس امر کے لیے کافی ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے دوسرے تذکروں یعنی آخرت کے علاوہ اور تذکرے اور اپنی فکر کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہو، مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ مگر اسی وقت جب کہ دوسروں کی فکر و اندیشے کو چھوڑ کر میں اپنے میں کھویا ہوا تھا، یہ اردو میں ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے، اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منصرف کر دیا۔ امام فرما رہے ہیں میں نے بصیرت دکھائی، مجھے دوسروں کی فکر نہیں ہوئی، میں اپنی فکر میں گیا۔ یعنی اپنی فکر میں کیا مطلب؟ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا، اور میں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، سارے کام ہو گئے۔ اس کے بعد میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا، بصیرت ملی۔ امام فرمانا اگر کوئی شخص یہ کام کرے اسے بصیرت ملتی ہے، اسے حقیقت کھل کے نظر آنے لگتی ہے۔ جب یہ ہو گیا، میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو۔ یہ شاید صرف باپ بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، یہ شاید امامت کا معاملہ بھی ہوگا۔
امامت کی وراثت امام فرما رہے ہیں تم میرا ہی ٹکڑا ہو بلکہ وہی ہو جو میں ہوں. میرے خیال میں منصب کا بھی تذکرہ ہے. یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی، اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی. اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، لہذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا، خواہ اس کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں. تو امام فرمانے یہ وصیت نامہ میں نے تمہارے لیے کیوں لکھا؟ کیونکہ تم میرے جسم کا حصہ ہو، تم وہی ہو جو میں ہوں، اور تمہارے اوپر جو مشکل آئے گی وہ گویا میرے اوپر مشکل آئی. تو جو میں نے سیکھا سمجھا وہ میں چاہتا ہوں تم سیکھ لو، تم سمجھ لو، تاکہ تم کسی مشکل میں نہ پڑو. اور ہم سب جانتے ہیں تم سے مراد پہلے درجے میں امام مجتبیٰ اور دوسرے نچلے درجوں میں ہم سب بھی. اللہم صل علی محمد وعجل فرج. کہیں نچلے درجوں میں. تو مثال کے طور پر کس اعتبار سے؟ مجھے کہ امام، یہ مولا آٹھویں سرکار کی روایت ہے، الامام کل والد الشفیق، امام مہربان باپ کی مانند ہے. امام فرمائیں تم میرے جسم کا ٹکڑا ہو، تم میرا ہی ٹکڑا ہو. تو امام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب میرا ہی ٹکڑا ہو، تو میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اس کا مظہر سید الشہداء کی وہ آخری خطبے جو وہ قوم کے سامنے کہہ رہے تھے، کہ وہ اس لمحے میں بھی ان کی بھلائی چاہ رہے تھے کہ ان میں سے کوئی بچ جائے. صحیح. تو یہ سب کچھ عین محبت ہے. بعض اوقات ہم یہ نہیں سمجھ پاتے. میرا اپنے ایک خیال ہے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ممکن ہے کہ اگر میں صحیح طریقے سے نہیں کہوں تو خراب ہو جائے معاملہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح رہے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بعض اوقات ہم لوگ دین کے احکام کو دیکھتے ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. ایک طرح سے ہمارے ذہن میں یوں آنے لگتا ہے جیسے دین سختی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تو مثال کے طور پر اگر مجھے اپنا یاد آتا ہے جب میں نیا دیندار ہوا اب کالج کے زمانے میں، تو اس وقت مثال کے طور پر کسی نے بتایا کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے. تو ہم لوگ یہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی بیچ کا راستہ مل جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی چلے اور جو دین کہہ رہا ہے وہ بھی ہو جائے. تو مثال کے طور پر جو میوزک سنتا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ میوزک کے حلال میں اتنا نکل آئے کہ اس کا سننے والا میوزک بھی ادھر ہی آ جائے کسی طرح سے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں دین سختی لگتا ہے، ہمیں دین سختی لگتا ہے. اچھا اب مثال کے طور پر امام تشریف لائیں گے، یہ بند ہو جائے گا، وہ بند ہو جائے گا، تو کوئی جوان کہے گا یہ سب بند ہو جائے گا تو بچے گا کیا پھر؟ نعوذ باللہ تعالی. صحیح. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا ہمارے ساتھ؟ خدا یوں کرے گا، سختی کرے گا، خدا عذاب کرے گا، تو ہمیں لگنے لگتا ہے بہت سخت ہے معاملہ. ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ چونکہ ہم نے ان سختیوں کے پیچھے ان کی محبتوں کو درک نہیں کیا ہے، ان کی محبتوں کو نہیں دیکھا. وہ جو حقیقت جانتے تھے وہ ہم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں. انہوں نے اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے ہماری محبت میں ہمیں اس آگ سے بچانا چاہا ہے، اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں. بالکل ایک باپ کی طرح جو مثال کے طور پر اپنے بچے کو کبھی مثلا ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے پکڑو اس کو تاکہ میں اس کو انجیکشن لگاؤں. تو بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے کہ میں نکل کے بھاگوں، اور یہ باپ اس کو جکڑ کے پکڑتا ہے کہ نہیں نکلنے دوں گا. کیوں؟ مجھے انجیکشن لگوانا ہے. مجھے یاد ہے مجھے ایک دفعہ اپنے ایک بیٹے کے سر پہ ٹانکا لگوانا پڑ گیا تھا، اور میرے لیے کتنا سخت پڑ گیا تھا کہ وہ رو رہا تھا اور مجھے اسے پکڑنا تھا. بہت سخت ہو گیا تھا اور میں خود رو پڑا تھا کہ یہ میں کس مرحلے سے گزر گیا. تو میں سوچتا تھا کہ جب میں اس کو روک رہا تھا تو اس نے مجھے تھپڑ بھی نہیں مارا، اور لوگوں نے اماموں کو پتھر مارے.
لوگوں نے انبیاء کو پتھر مارے، وہ باپ سے زیادہ شفیق بن کے روکنے آئے تھے، لوگوں نے قدر نہیں کی۔ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے محبتوں کو نہیں پہچانا، ابھی بھی ہم وقت کے آخری امام کی محبتوں کو نہیں پہچان پاتے، محبت نہیں دے پا رہے، شاید اس وجہ سے کہ ہم لوگ دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو گئے ہیں، تو وہ محبتیں ہم درک نہیں کر پا رہے۔ ورنہ مثلا اگر کوئی شخص مشکل میں پڑتا ہے تو ماں باپ اسے بچانا چاہتے ہیں یا نہیں بچانا چاہتے؟ بچانا چاہتے ہیں، تو کیوں اہل بیت ہمیں مشکل میں دیکھیں گے، ہمیں نہیں بچانا چاہیں گے؟ سوائے اس کے کہ اس مشکل میں پڑنے میں ہماری کوئی ایسی بہتری ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مشکل میں پڑ جائیں، اس میں ہماری کوئی بہتری ہے۔ محبتوں کو درک کریں تو ہم بہت ساری چیزوں کو آسانی سے جھیل سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد عاجل فرج۔ امام نے وصیت نامہ شروع کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، فإنی اوصیک بتقوی اللہ اے بنیا۔ یا اللہ، بڑا خوبصورت کلام، اے بنیا۔ ہم لوگ عربی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہوں، بنیا پہچانتے ہیں، اس لفظ کی خوبصورتی پہچانتے ہیں۔ سید الشہداء نے بھی اپنی صاحبزادی کو یہ فرمایا، اے بنیا فإنی اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں اے میرے عزیز بیٹے، لزوم امر ہی، اللہ کے امر کو تھامے رہو۔ اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال فرمائیے، وَإِمَارَةِ قَلْبِكَ بِالذِّكْرِ، اور اپنے قلب کو زندہ رکھو اللہ کے ذکر سے۔ یہ اس کو ذرا سا رک کے دیکھ لیتے ہیں، آج اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ ایسے ہم امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے آباد کرنے کے لیے، آباد کرنا، مثلا ایک علاقہ ہو وہ بے آباد ہو، وہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو، اس کو آباد کر دیا جائے، اس کو ہم عمارہ کہیں گے۔ یا مثلا ایک گھر کے اندر کوئی نہیں رہ رہا، گھر خالی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں یہ مثلا کب آباد ہوگا، صحیح ہے، تو بتاتے ہیں کہ بھئی فلاں۔ آباد ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ لوگ آپ یہاں پر آئیں گے، رہیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو قلب ہے یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ قلب ہے جس میں کوئی نہیں بسا، مردہ ہے، ایک وہ قلب ہے جس میں آبادی ہے، اچھی آبادی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک جملہ کہا تھا، آیت اللہ جوادی عاملی ایک تو صاحب علم ہے، دوسرا صاحب معرفت ہیں، تیسری بات یہ کہ ان کی ادبیات بہت مضبوط ہے، جو ان کا بیان ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال میں کہا تھا، پہلے بھی شاید یہاں عرض کر چکا ہوں، کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جو گھر نہیں ہوتے، وہ خاندانوں کے قبرستان ہوتے ہیں۔ تمہارے 8-10 بندے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ساری لاشیں ہوتی ہیں جو زندہ چل رہی ہوتی ہیں، نہ ذکر خدا ہوتا ہے، نہ ذکر اہل بیت، کچھ نہیں۔ تو کہا یہ گھر نہیں ہوتے، یہ خاندانی مقبرے ہوتے ہیں، ان میں پورے خاندان مقبرے کی طرح بسے ہوئے ہیں، قبریں ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، وہاں زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ قلب ایسے ہوتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں۔ مردہ قلب کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ نہ اس میں کوئی نورانیت ہے، نہ اس میں خدا کی طرف سے کوئی خوف و خشیت ہے، نہ اس میں خدا کی کوئی یاد ہے، یہ مردہ قلب ہے۔ مردہ قلب ہونے کی وجہ سے کیا یہ صحیح فیصلے کرے گا؟ نہیں، ہمیشہ غلط فیصلے کرے گا، یہ ہمیشہ مکاری پہ جائے گا، یہ ہمیشہ دغابازی کرے گا، یہ ہمیشہ پس فطرتی دکھائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک قلب ہوتا ہے جو زندہ قلب ہوتا ہے،
امام فرما رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے معاملے کو تھامے رہو، اور اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو زندہ رکھو، قلب کو زندہ رکھو۔ یہ قلب کو زندہ رکھنا بالکل ایسے ہی جیسے آپ سے کوئی کہے جسم کے اعتبار سے کہ بھئی اپنا دل صحیح رکھنا، کیونکہ یہاں جو ہے وہ بیماریاں آتی ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے دماغ کو صحیح رکھو ورنہ یہاں پہ مثلا برین ہیمریج ہو جائے گا، کوئی حکیم کہتا ہے معدے کو صحیح رکھو باقی سب کچھ صحیح رہے گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو اہل معنویت ہیں یہ کہتے ہیں قلب کو زندہ رکھو، قلب کو زندہ رکھو، صحیح۔ اور قلب کی زندگی کے لیے جو امام نے فرمایا کس طرح زندہ رکھو؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ذکر اور ورد میں بہت فرق ہے۔ امام نے ذکر کی بات کی ہے، اپنے قلب کو زندہ رکھو۔ اچھا اگر قلب ذکر سے زندہ رہا تو فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح فیصلے کرے گا۔ سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں فیصلے ہیں، فیصلے صحیح کرے۔ غلط فیصلے جہنم کا راستہ ہے، صحیح فیصلے اللہ کی بندگی کا راستہ۔ صحیح فیصلے انسان اپنی عقل کے بھروسے پہ نہیں کر سکتا، ناتوان ہیں ہم لوگ، اتنی طاقت نہیں ہے ہماری عقل کے اندر، ہمیں خدا کی دی ہوئی ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو قلب زندہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے وہ فیصلے صحیح کرتا ہے۔ اور ذکر کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ بھائی اس بات کو یاد رکھو کہ خدا کے محضر میں ہو، خدا کے سامنے ہو۔ اب یہ جتنی مرتبہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں، کوشش کر لیں تاکہ انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے فیصلے صحیح فیصلے ہوں۔ اور اسی ذکر کے سائے میں سید الشہداء کا بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ سید الشہداء کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ میں اپنے ذہن میں ڈھونڈ رہا ہوں، ایک اور قلب کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ میں اپنے ذہن میں یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی قلب کے ساتھ جو بہت بری حرکت کرے وہ کیا ہے۔ جیسے ایک دفعہ انسان یہ ڈائٹ کرنے والے کرتے ہیں نا، مثلا 1 مہینہ ڈائٹ کرتا ہے، ڈائٹنگ کرتا ہے، پھر 2 دن ایسی حرکت کرتا ہے وہ سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، وہ وزن وہیں کا وہیں آ جاتا ہے۔ کوئی انسان 2 ہفتے محنت کرے، 3 ہفتے محنت کرے، 1 سال محنت کرے قلب کے اوپر، کون سی ایسی حرکت ہوتی ہے جو قلب کو ختم کر دیتی ہے؟ صحیح، ایک پوائنٹ، جس چیز کا قطعاً پتہ ہے کہ غلط ہے وہ کر بیٹھے۔ انجانے میں کوئی انسان غلطی کرے نا، اتنی آسانی سے خدا سزا نہیں دیتا، چھوڑ دیتا۔ جس کا قطعاً پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، قطعاً پتہ ہے خدا خوش نہیں ہوگا، چاہے 1 منٹ کے لیے کرے، کیوں کر رہے ہو؟ پتہ تھا تم کو غلط ہے، جان بوجھ کے کیا، اچھا کر لیا، اب نادم بھی نہیں ہے۔ چلو بندہ ہے، انسان ہے، غلطی ہے، خطا کار ہوتا ہے تو ندامت دکھاؤ، معافی مانگو۔ اگر کسی انسان کے ساتھ غلطی کی ہے تو اس سے معافی مانگو، کسی کا حق آپ کے پاس آ گیا، حق کو واپس کرو۔ تو سب سے وحشیانہ غلطی جو انسان کرتا ہے وہ یہ جس کا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، وہ کرے اور اس کے بعد اس میں ندامت بھی نہ ہو، اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، تو پھر یہ سمجھ لو اب اس نے اپنے آپ کو خودکشی میں ڈال دیا۔ اگر ایسی کوئی وحشیانہ غلطی نہ کرے تو خدا نے متعال اپنے بندوں کو کیوں دور کرے گا؟ خدا نے دور کرنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، خدا نے ہمیں مزید ترقی دینے کے لیے خلق کیا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کے صدقے میں بہت سارے مقامات تک پہنچ سکتے ہیں۔ سید الشہداء کا جو غم ہے، اس کی جو میں نے عرض کیا کہ اس کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے یہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ اچھا غم ہوگا تو کیا ہوگا؟ برائی کا تو تذکرہ ہو گیا، اچھائی کا بھی تذکرہ۔ اگر واقعاً کسی نے سید الشہداء کے غم کو پورے خلوص کے ساتھ کیا، تو سید الشہداء کے غم کو خلوص کے ساتھ منانے کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے؟ سید الشہداء عین جب یہ غلطی میں پھنسنے لگے گا، سید الشہداء اس کو نجات دلا دیں گے، سید الشہداء نجات دلا دیں گے۔
اب مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے سید الشہداء اور ان کی والدہ کی محبت نے حضرت حور کو نجات دلا دی. سید الشہداء نجات دلا دی. یہ تو دنیا ہے, یہ تو دنیا ہے نا. دنیا میں بھی سید الشہداء مشکل میں نہیں پھنسنے دیں گے. آخرت تو بہت دور کی بات ہے. آخرت بہت دور کی بات ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاکیزہ محبت دکھائیں. اس خاطر میں ظاہر مجلس پڑھنے والا ہوں, میرا کام ہے کہ میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے بیٹھ کے مصائب پڑھوں. میں پڑھتا ہوں مصائب, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اصل جو مصائب کا ثواب ہوگا, اصل یہ بھی ہوگا ثواب, دوسرے لوگوں کو اہل بیت سے محبت کی طرف لے کر آنا, اس کا بھی ثواب ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ ثواب ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب آپ اکیلے میں امام حسین کو یاد کر کے روئیں گے. اس کا ثواب کچھ اور ہوگا. ہم لوگ یہاں جو روتے ہیں اس میں کبھی کبھی ماحول کی وجہ سے رونے لگتے ہیں. مثلا میں مجلس پڑھنی ہے تو میں نے مصائب تذکرہ کرنا ہے. بعض اوقات ہم سے مجلس میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس مجلس کے آخر میں فلاں خاص مصائب وہ ذکر کیجیے گا. معمولاً میں قبول نہیں کرتا. میں ان سے کہتا ہوں اس طرح مت کرو, اس طرح مجھے مصنوعی مصائب پڑھنے پڑتے ہیں. پھر میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھتا چلا جاؤں, پھر جس مصائب کے پہلو کو میرا ذہن قبول کر رہا ہو اس وقت بولنے کے لیے میں وہ بولنا شروع کر دوں. ابھی اللہ جانتا ہے میرا دل اس وقت زندان کی طرف جا کیوں؟ شاید میں نے پانی کا تذکرہ کیا نا. آپ اکیلے میں مجلس کیسے پڑھیں؟ اکیلے میں مجلس کیسے پڑھیں بھائی؟ بہت سادہ کام ہے. آپ کبھی رات کو سونے سے پہلے پیاسے ہوتے ہیں, کبھی رات میں بیچ نیند میں آنکھ کھل جاتی ہے, صبح ہی صبح پیاس لگی ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی آپ پانی پینے جائیں وہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. اور امام حسین کی خدمت میں عرض کریں, مولا آپ کو آپ کی بچی کی تسلیت پیش کرتا. دنیا کے جو شقی ترین دشمن ہوتے ہیں وہ بھی بچوں پہ کبھی رحم کر لیتے ہیں. یہ جو اہل بیت کے سامنے دشمن تھے یہ اتنے شقی تھے, اتنے بدبخت تھے, انہوں نے بچوں پہ رحم نہیں کیا, یہ علیحدہ تماچے مارے. کبھی انسان سوچتا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے لقب ہے مولا سید سجاد کا, سید سجاد, سید صابرین, سید صابرین کا لقب سید الشہداء کے لیے نہیں ہے, سید مولا چوتھے امام کے لیے ہے. سید الشہداء کا لقب بھی ہے لیکن زیادہ مشہور مولا چوتھے امام کے لیے. کیوں مشہور ہے؟ سید الشہداء شہید ہو چکے تھے لیکن بار بار یاد کرتے تھے میری بہن نے بڑی مصیبتیں اٹھائی. بار بار یاد کرتے. مولا سید سجاد وہ تھے جو اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے تھے. انسان کے لیے بڑے عجیب مصائب اس وقت اٹھتے ہیں جب کسی کا لاشا رکھا ہوتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے, یہ ہم لوگ مصائب میں پڑھ لیتے ہیں لیکن کتنا عجیب ہے یہ معاملہ. جب مولا چوتھے امام کے سامنے وہ مظلومہ جان دے رہی ہوگی, ایک جملہ بڑا سخت ذہن میں آ رہا ہے, معذرت کر کے عرض کروں گا کہ امام اتنا مظلوم ہے, باپ کا لاشا بھی بے گھروں کا بات. اب کیسے ایک بچی کو زندان میں دفن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھ واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے ذریعے سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمیں ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، ان کے وارث کا ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اسراح میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔